مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساحت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، جو کہ ہماری افطار ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے بزم عقیدت۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ جو کہ گزر رہا ہے، اور بہت سعادتوں والا مہینہ، بہت نعمتوں والا مہینہ، اللہ کا مہمان جو ہمیں نصیب ہوتا ہے، جب یہ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو بہت رو رو کے اس کو رخصت کرتے ہیں، اور صدائیں سننے کو ملتی ہیں، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور دعا کریں گے کہ اللہ پاک اگلے سال میں ہمیں یہ بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمائے، اور جو لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، آج اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں، اللہ پاک ان تمام کو غریق رحمت فرمائے، اللہ پاک ان تمام کی درجات کو بلند فرمائے۔ بہت سارے سماجی شخصیات، بہت سارے علماء کرام، بہت سارے نعت خواں حضرات، اور آپ کے میرے رشتہ دار، میری دادی کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا، اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کی درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک انہیں حضور آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میں آغاز میں سب سے پہلے تعارف کرواتا ہوں ہمارے مہمانوں کا، جو کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بہت خوبصورت ہمارا پینل موجود ہے۔ سب سے پہلے معروف عالم دین اور بہت خوبصورت شخصیت کے آپ مالک، بہت خوبصورت اور دھیمے انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں، جناب علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ، جزاک اللہ۔ بزم عقیدت میں۔ اور میرے ساتھ معروف آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور آپ ایک ویلفیئر بھی چلا رہے ہیں، جو کہ اینیملز جو ہوتے ہیں ان کی آپ خدمت کر رہے ہیں، لوگ انسانیت کی خدمت میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک الگ ایک شعبے کا انتخاب کیا، جناب زاہد حسین داور صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام معاملات میں اللہ پاک آسانیاں فرمائیں، آپ کے صدقے اللہ پاک ہمارے معاملات میں آسانیاں فرمائیں۔ میرے ساتھ موجود پاکستان کی بہت معروف نعت خواں جناب محترمہ ندا راجپوت۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور معروف بزنس مین جناب یاور سر، کیا ہے آپ کا نک نیم؟ یاور سانگا۔ یاور سانگا۔ مجھے یاد تھا، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ یاور صاحب خود اپنا تعارف کروائیں۔ یاور صاحب اپنا خوبصورت تعارف کروائیں، کس طرح آپ تعارف کرواتے ہیں؟ اگر آپ کہیں جاتے ہیں کوئی بتاتا ہے کہ میں شہزاد سعیدی، آپ کیا کہتے ہیں اسے؟ میں تو اپنا تعارف کراتا ہوں محمد یاور سانگا۔ محمد یاور سانگا صاحب، ایک بار پھر ہماری بزم میں یاد تشریف فرمائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے صرف پاکستان کی بہت معروف نعت خواں، بہت خوبصورت انداز میں آپ ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، جناب شاہد قادری صاحب۔ اور شاہد بھائی، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ بارگاہ رب العزت میں آپ حمد کا نذرانہ پیش کر کے ہماری اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم ہے بت صغر کی گر در خم ہر آنکھ لدا
مت سے نہ ہے بد سے غرق گردن غم ہے ہر آنکھ ندامت سے نہ ہے گر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم گر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اور ایک دعا ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو گر باری کروں میں لاوا پیغرم گر سال کروں میں تاوا پیغرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہیں تیرے دربار میں غم اللہ کرم اللہ کرم کیا بات ہے، بہت خوبصورت حمد کا آپ نے انتخاب کیا جناب سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب کا لکھا ہوا کلام آپ نے پیش کیا۔ اللہ پاک آپ کو اس کا نعم البدل بہترین انداز میں آپ کو اللہ پاک عطا فرمائے۔ میں بات کروں گا جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب سے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ لوگ بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ عام فہم گفتگو کروں، جو ہمیں جو دیکھتے ہیں لوگ آسان گفتگو ہو، کیونکہ ہمارا جو علماء کا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ آگے جا کے ہوتا ہے، اس میں علمی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہم وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہوتی ہیں بار بار۔ اگر کوئی آپ سے ناراض ہو جائے غصے میں ظاہر جب وہ ناراض ہوگا تو غصہ بھی کرے گا، غصہ حرام ہے اسلام میں، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ آپ نے اچھی بات کی ہے ماشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہاں جو ہمیں صبر کا حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسی بات جو ہمیں کسی غیر سے پہنچتی ہے اور ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق تھا ہمیں دیا نہیں گیا، یا اس نے ہمیں رسپانس نہیں دیا، یہ بے رخا ہے، تو اس میں قرآن کا ایک قانون آتا ہے، وہاں ہمیں صبر کرنی چاہیے۔ مثلا میں آپ کو 2-3 حدیثیں پیش کرتا ہوں، اس سے یہ بات عام فہم لفظوں میں سمجھ بھی آ جائے گی اور سامعین کے لیے اور میرے لیے آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہوگی۔ جی نبی کریم علیہ السلام ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، جب تشریف لے گئے تو آپ نے باہر سے کہا السلام علیکم، تو کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر آپ نے فرمایا السلام علیکم، تو کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر آپ نے فرمایا السلام علیکم، تو کوئی جواب نہیں آیا۔ 3 مرتبہ کے بعد آپ واپس چلے گئے۔ آج اگر کوئی 1 مرتبہ فون نہ اٹھائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام 3 دفعہ سلام کیا اور واپس چلے گئے۔ اس زمانے میں گھروں میں اجازت کا طریقہ یہی تھا، جیسے آج بجایا جاتا ہے، اس زمانے میں السلام علیکم۔ واپس جب پلٹے آپ
تو اندر سے صحابی باہر آئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے آ کے پیچھے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا واہ واہ، اور عرض کی یا رسول اللہ آپ نے پہلی دفعہ سلام کیا میں نے سن لیا تھا، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ بھی، تو میں نے یہ سوچا جتنی مرتبہ آج آپ میرے گھر پہ سلام بھیجیں گے میں جواب نہیں دوں گا تاکہ آپ کی سلامتیاں آتی رہیں۔ اپنی سلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ سلام کیا تم نے جواب نہیں دیا، دوسری دفعہ تیسری دفعہ، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کوئی بات ہے؟ ویسے بھی تم دعا لے سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام چونکہ رحمت للعالمین تھے، آپ ان کے ساتھ واپس گئے، گھر میں تشریف لے گئے، کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اب سواری پر نبی کریم علیہ السلام کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ اسی طرح آج اگر کوئی ہمیں شادی پہ کارڈ نہیں دیتا، انوائٹ نہیں کرتا، بلاتا نہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اکابرین صحابہ میں سے، یہ سرکار کے پاس آئے تو ان کے لباس پر آپ نے دولہا کے نشانات دیکھے، تو آپ نے فرمایا شادی کر لی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے علم میں یہ بات نہیں لائی، انہوں نے علم میں لائے بغیر شادی کی، عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میں نے کر لی۔ فرمایا کہ اب ولیمہ بھی کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اب دوسرے قرآن کریم میں سورۃ المومنون پڑھنا چاہیے، وہاں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب کسی کے گھر کے پاس جائیں 3 دفعہ بجائیں، اور 3 دفعہ کے بعد آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ 4تھی دفعہ بجائیں۔ تو بات پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ گفتگو نہیں فرمائی، آپ نے زیادہ گفتگو کو سنا ہے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے اور صحابہ اپنی ماضی کی باتیں کرتے، اتنا کرتے رہتے، آپ علیہ السلام صرف مسکراتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا کی بات کرتے تو آپ ہمارے ساتھ دنیا کی بات کرتے، آخرت کی بات کرتے تو آپ ہمارے ساتھ آخرت کی، کھانے کی بات کرتے تو آپ علیہ السلام پوچھتے ہاں یہ کھانا کیسا ہے، کپڑے کی بات کرتے تو آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ کپڑے کی بات کرتے۔ تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جلدی ناراض نہیں ہونا چاہیے، محبتیں بانٹنی چاہیے، ناراضگیاں نہیں، باتوں کو درگزر کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی محبت سے اور اخلاق سے، پیار سے ہمیں بات کرنی چاہیے تاکہ ہم ان باتوں سے اجتناب کریں نا جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ وہ ناراض ہو۔ شاہ صاحب بتائیں آپ بھی کس طرح؟ طرز حیات ہے نا نبی، بس وہ جو اپنا لے گا وہ اس کا سب کچھ۔ اچھا، تو شاہ صاحب آپ سے کوئی ناراض ہوتا ہے؟ بھابھی ہماری ناراض ہوتی ہیں؟ بھائی سب ناراض ہوتے ہیں، لیکن میں کسی سے نہیں ہوتا۔ آپ نہیں ہوتے، پھر کس طرح آپ مناتے ہیں ان کو؟ بھائی خود تو آپ کچھ ایسا کرتے ہوں گے نا شاہ صاحب وہ ناراض ہو، وہ بات یہ ہوتی ہے، میں لاہول پڑھتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ تو شیطان کے لیے پڑھتے ہیں حضرت۔ تو بھائی شیطان آ جاتا ہے نا یار۔ بھابھی کی ناراضگی کی بات کی آپ نے نا، یہ ناراضگی نہیں ہوتی، یہ محبت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جب تو مجھ سے اس طرح ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں ابراہیم کی رب کی قسم، اور جب تو موڈ میں ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم۔ واہ واہ واہ۔ یہ جو بیویاں ہوتی ہیں یہ ناراض نہیں ہوتی، یہ اصل میں آپ کو احساس دلوا رہی ہوتی ہیں کہ جناب ہماری طرف توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب میں آپ سے بات کروں گا، علامہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ عید اب ظاہر قریب ہے، تو ہمارے گھر والوں کی ایک بہت بڑی لسٹ ہوتی ہے نا، اور خواتین کی آپ کو پتہ ہے شاپنگ اور ان کا بیوٹی پارلر اور سارے معاملات طے کرنے ہوتے ہیں، پھر وہ لے کر بھی جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا حق ہے۔ ہاں تو میں اس پر ہی شاہ صاحب سے کہہ رہا ہوں، شاہ صاحب کہہ رہا ہوں مجھ سے سب ناراض ہوتے ہیں لیکن میں کسی سے ناراض نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے شاہ صاحب سب کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہوگا یار یہ ہمارے بندہ ہماری بات ہی نہیں مانتا، بات شاہ صاحب چل پڑتے ہوں گے۔ ہے شاہ صاحب؟ بھائی جان بات یہ ہے کہ میں اس لیے ناراض نہیں ہوتا ہوں کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں وہ کریں گے۔ اچھا اچھا، پھر مناتے کیسے یہ بتائیں آپ؟ وہ خود ہی آگے بناتے ہیں مجھے، کیوں اتنی باتیں کی؟ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، یہ بہت خوبصورت بات کی کہ انہوں نے کہا خود آ کے مجھے مناتے ہیں، کیونکہ ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا شاہ صاحب کے ساتھ غلط کیا، اور شاہ صاحب ہمیں منائیں گے نہیں، ہمیں جا کے منانا ہے۔ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے پھر ملاقات، اور ہم ملیں گے آپ سے کہاں ملیں گے؟ کچن میں ملیں گے، اور ہمارے شیف سارہ فرحان آپ کو بتائیں گے خوبصورت سی ریسیپی جو کہ آپ کے افطار کے دسترخوان کو اور دوبالا کریں گی، آپ کے افطار کے دسترخوان کو اور رونق بخشیں گی۔ ہاں ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں آپ بزم عقیدت، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف شیف سارہ فرحان۔
جو کہ بہت خوبصورت آپ کو ریسیپی بتاتی ہیں اور ان کی ریسیپی آپ کے افطار کے دسترخوان کو اور دوبالا کرتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام شہزاد, کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, اور بہت شکریہ آپ کے ہمارے کچن میں آنے کا, اور بڑا مزیدار ہوتا ہے مجھے لگتا ہے یہ سیگمنٹ جہاں پہ ہم بڑی گپ شپ بھی کرتے ہیں, بہت ساری چیزوں پر ڈسکس بھی کرتے ہیں, اور ریسیپی بھی شیف آج جو ہے نا ہم نے جو ہمارے مہمان ہیں ان سے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, کس طرح ان کو مناتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو آپ مجھے بتائیں, جب آپ کے میں بات کروں گا جن سے آپ بہت زیادہ قریب, آپ کے ہسبینڈ, بالکل ایسے جب وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں آپ کس طرح ان کو مناتی ہیں؟ اچھے اچھے کھانے بنا کر مناتی ہیں یا؟ بالکل, شروع میں تو یہی ہوتا تھا کہ اچھے اچھے کھانے پکوان بنائے جاتے تھے اور ان تک ڈائننگ پہ رکھ دیے جاتے تھے, اور جب میں نے دیکھا کہ یہ تو تعریف ہی نہیں کرتے تو بھائی کیا ماجرا ہے, اتنی محنت کر رہے ہیں اور تعریف نہیں ملی, تو کہا جاتا تھا کہ بھی اگر یہ کھانا میں بہت زیادہ کھا رہا ہوں ڈیلی روٹین سے تو سمجھ جاؤ سارا کہ یہ اچھا بنا ہے اور میری یہی تعریف ہے. ان کا ایسے تو مزہ نہیں آنا, بھائی ہم بھی اتنی محنت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جیسے وقت گزرتا گیا بانڈنگ اور اسٹرانگ ہوتی گئی الحمدللہ, تو اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی نوک جھوک ہو جاتی ہے تو میں سوری نہیں بولتی, صاف بات ہے, اور ان کا بھی یہ ہو گیا ہے کہ ظاہر ایک ماشاءاللہ ایک ٹائم ہو گیا تو وہ بھی سوری نہیں بولتے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کسی نہ کسی کنیکٹڈ, کسی نہ کسی ذریعے جو ہے نا بات چیت کر لیتے ہیں. لیٹ سپوز کہ جیسے کل ناراض ہوئے وہ مجھ سے, تو میں نے ان کا والٹ کل ہی ناراض ہوئے آپ سے, کل ہی ناراض ہوئے, میں نے والٹ چھپا دیا ان کا. اب انفارچونیٹلی انہیں والٹ تو ڈھونڈنا تھا اور نہیں مل رہا تھا, تو میرا والٹ کہاں رکھا ہے. تو یہ بات کا جو اسٹارٹنگ ہے نا, جو ذریعہ ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا. پھر ایسی کچھ ہے تو کھانے کے لیے کیا بنا ہے, اور اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے, پھر وہ نارمل روٹین پہ آ جاتی ہے, پھر وہی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اپنی زندگیوں کو مجھے لگتا ہے شہزاد آسان بنانا چاہیے, اور اسی طرح سے جو ہے نا یہی مزے ہوتے ہیں گھر کے افراد کے یا فیملی ممبرس کے, کہ ان کو زیادہ یہ رشتے اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ان سے زیادہ دیر تک نا آپ سے دور نہیں رہ رہا نہیں جاتا. بالکل. ویسے شیف نے جس طرح ریسیپی بتاتی ہے نا, شیف نے ایسے ہی آپ کو جو نا ناراض جو آپ سے ہونا ان کو بنانے کا ٹپ بتا دی ہے. ان کی کوئی بھی چیز آپ چھپا دیں, وہ پھر لازمی آپ سے پوچھیں گے کہ بتائیں یہ چیز. سالن بنایا ہے تو روٹی چھپا دیں, چاول بنایا ہے تو رائتا چھپا دیں. واہ واہ, کیا بتا رہی ہیں آج آپ؟ بالکل, آج ہم بنانے جا رہے ہیں افطار کے ڈرنکس, مشروبات, یعنی کہ ہربیون ہمارے ساتھ موجود ہے. سب سے پہلے تو ان تمام اسپانسر کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے کچن کو مزید خوبصورت بنایا, اور حبیب کوکنگ آئل اور بناسپتی جو رکھتا ہے آپ کی ہیلتھ اور آپ کے دل کا بہت خاص خیال, کیونکہ حبیب ہے دل کا معاملہ. سو جی, اس کے ساتھ ساتھ ہربیون ہے. ہربیون کی جو ہمارے پاس سمر رس سرپ ہے, اور یہ مشروب حیات, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس شہزاد یہ پلیز آپ مجھے پاس کریں گے, تھینک یو سو مچ. آپ سے بھی ہم کچن میں کام کرواتے ہیں, تو آئس کریم سرپ ہے یہ ہربیون کا. ہم دونوں ڈرنک سے جو ہے وہ سرپ سے ڈرنک بنائیں گے, اور یہ بہت ایزی ٹو کوک کہیں گے یا جلدی سے جھٹپٹ والی ریسیپی ہے, لیکن یہ آپ کے افطار کو نا بڑا انرجیٹک بنا دیتی ہے اور اتنا ریفریش کر دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں, اور میں ڈیلی کہوں گی جب تک ہمارا یہ شو چلتا رہے گا, کہ کھانا بنانا تو ہے ہی بہت کام نا امپورٹنٹ کام ہے, بٹ اس سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ آپ کے جو کوک ویئر ہیں کچن میں ان کو بہترین کوالٹی کوک ویئر پرووائڈ کیجئے, لے کر آئیے, انہیں اپنے گھر کی زینت بنائیں, کیونکہ بہترین کوک ویئر اگر آپ کے کچن میں نہیں ہوں گے تو اس سے آپ کی ہیلتھ کو کتنا نقصان ہے اس کا اندازہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. سو اس میں جتنی مٹیریل یوز ہوتا ہے, جو فوڈ گریڈ یوز کیا جاتا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کیمیکل, اس کے ذرات ہمارے کھانوں میں انڈک ہو کے وہ ہمارے جسم تک, اندر تک, باڈی تک کس طرح جاتے ہیں اور کتنا نقصان کرتے ہیں. سو ایس کے کوک ویئر ہمیشہ لے کر آتا ہے آپ کے لیے زبردست کوالٹی کوک ویئر. ایکسپورٹ کوالٹی کوک ویئر بھی آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. ان کی ویب سائٹ پہ جائیے www.skcookware.com پہ, اور وہاں بھرپور سیل سے فائدہ اٹھائیے, کیونکہ رمضان المبارک کی جو امیزنگ سیل چل رہی ہے ایس کے کوک ویئر پہ, آپ بھی اس کو فائدہ اٹھا کے اپنی کچن کی زینت بنا سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم ریسیپی پہ, کہ یہ آئس کریم سرپ ہے. ہم نے ایک گلاس پانی لے لیا, اگر آپ کو زیادہ بنانا ہے تو اس کی ڈبل اور ٹرپل آپ ریسیپی کر سکتے ہیں. اس میں بتانے کا مقصد کیا ہے شہزاد, کہ آپ نے کوئی شوگر ایڈ نہیں کرنی. اچھا, ٹھیک ہے. صرف آپ نے واٹر لیا, آپ نے 2 ٹیبل اسپون جو ہے نا آئس کریم سرپ ایڈ کیا. اس میں آپ کی شوگر کی بچت ہے, بالکل بچت ہے, اور اتنا ریفریشنگ ہے یہ. جو آپ اسی کلر کا باہر مشروبات لے لیتے ہیں نا, تو یہ آپ کی ایک بوٹل لینے پہ کتنے سارے گلاس بن جاتے ہیں, اور کتنے سارے جو ہے وہ گیسٹ اور گھر والے اسے آرام سے انجوائے کر لیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. دیکھیں کتنا ایزی ہے. ساتھ ساتھ چیئر سیڈز آپ ڈالیں, یعنی کہ تک ملنگا,
یہ اگر آپ ڈال دیں تو گرمیوں کا یہ جو توڑ ہے نا یہ ریفریشنگ کر دے گا آپ کے ڈرنک کو، زبردست بن گیا۔ اس کو مزید زبردست بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کالا نمک ایڈ کر دینا اس میں، کالا نمک، یس، پنچ آف کالا نمک وہ آپ ایڈ کر دیں، اور مزید مزیدار بنانا چاہتے ہیں تو لیمن جوس آپ ایڈ کر سکتے ہیں 1 ٹی اسپون، 1 ٹیبل اسپون۔ تو اس کو آپ نے مکس کرنا ہے، اور یہ ہمارا بن گیا ریفریشنگ سا آئس کریم سمر رس سرپ ہربیون۔ تو اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں، اسے ہم سائڈ میں کر دیتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سمر رس ہربیون ریڈ سرپ، اس کے اندر ہم نارمل ہم بناتے ہیں، یہ وہی ریسیپی ہوگی جیسے، لیکن ہم نے کیا کیا اسے تھوڑا سا انرجی دینے کے لیے، کیونکہ افطار کا ٹائم ہوتا ہے اور باڈی میں جو ہے آپ کی انرجی تھوڑا لو ہو رہی ہوتی ہے ظاہر ہے، تو ہم نے کیا کیا کہ 1 گلاس آف ملک لے لیا، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ 2 ڈیٹس یعنی کہ 2 کھجور، اور وائٹ اوٹس آپ نے دیکھے ہیں نا، جیسے جو کہتے ہیں جو کا دلیا جو ایزی ٹو کوک ہوتا ہے، آپ نے بس 2 ٹیبل اسپون اسے پین پہ ہلکا سا بھون لینا ہے، اور وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے۔ ساتھ ساتھ نٹس اگر آپ کے پاس موجود ہیں، کوئی بھی ڈرائی فروٹ وہ آپ ایڈ کر دیں، اور اسے بلینڈ کر دیں، یعنی کہ اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر دیا۔ اس کے اندر کوئی آپ نے شوگر ایڈ نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے اندر بھی یہ تمام چیزیں ایڈ ہو گئی۔ 2 ٹیبل اسپون ہم نے سمر رس ایڈ کیا ہربیون، اور یہ ہمارا سمر رس ریڈ سرپ ریڈی ہو گیا۔ یہ انرجی دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر ڈرائی فروٹ جا رہے ہیں، اس کے اندر تک ملنگا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ کھجور جا رہی ہے، اور ہم تھوڑا سا گارنش بھی کر دیتے ہیں ڈرائی فروٹ کی۔ یہ دیکھیں واہ واہ، کتنی جھٹپٹ سی ریسیپی ہے اور فوراً ریڈی ہو گئی۔ یہ تیار ہیں، یس، یہ دونوں تیار ہیں۔ کیا زبردست ریسیپی دی بتائی ہماری شیف نے، شیف آپ کا بہت شکریہ۔ اور میں بات کروں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ندا راجپوت، جو کہ بہت خوبصورت انداز میں آپ ہدیہ نعت پیش کرتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محب التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محب التجا ہوں، میں محفل حرم کے، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کہ طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، کہ شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے میں لب کشا نہیں ہوں۔
نعت پیش کی ندا راجپوت نے، اور پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا لکھا ہوا کلام آپ نے پیش کیا۔ پروفیسر اقبال عظیم صاحب نے بہت خوبصورت کلام لکھے۔ آپ کو بتاؤں کہ پروفیسر اقبال عظیم صاحب اپنی ظاہری آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن دیکھیں اپنی دل کی آنکھوں سے کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بارگاہ رسالت میں۔ ان کا ایک کلام مجھے بہت زیادہ پسند ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور ہمارے ساتھ آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت، اور میں نے اپنی سیٹ خالی کر دی کیونکہ شیف اپنی ریسیپی آپ کو بتا کر فارغ ہو چکی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ شیف آپ آئیں، آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں، اور آپ بھی ہمارے خوبصورت سے مہمانوں کی گفتگو کو سماعت کریں۔ اچھا یاور بھائی، میں آپ سے بات کروں گا۔ یاور بھائی بتائیں کہ جب آپ سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے آپ کیسے مناتے ہیں اسے؟ میں تو معذرت کر لیتا ہوں فوراً۔ اچھا، ہاں، واہ، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اگر مجھے محسوس شاہ صاحب تو چھوڑ ہی دیتے ہیں نا، کوئی ناراض ہوتا ہے چھوڑ ہی دیتے ہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ ناراض نہیں، شاہ صاحب بھی ایسے ہی بول رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں تو خیر شاہ صاحب سے میرے فیملی ٹرمز ہیں، اور میں نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ شاہ صاحب جب بھی بھابھی ناراض ہوتی ہے تو شاہ صاحب تو بڑی معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام میں اچھا، بات کو جو ہے گھما رہے ہیں، واہ واہ لیکن واہ، میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ شاہ صاحب جو ہے ہمیشہ معذرت کر لیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کرنی بھی چاہیے، کرنی بھی چاہیے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر ہماری غلطی ہے تو ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ناراضگی زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں ہوں، اگر گھر پہ میرے بچے بھی مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں فوراً ان سے معافی مانگ لوں، واہ واہ واہ، کیونکہ معافی مانگنے سے انسان جو ہے چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے۔ اور اپنوں سے ہم کیسے ناراض رہ سکتے ہیں زیادہ تو ہمیشہ یہی میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہماری غلطی ہے نہیں بھی ہے تو معافی مانگ لو۔ میں کبھی کبھار اپنی، جیسے میری گولڈ کا بھی کام ہے، جولرز کی شاپ بھی ہے کریم آباد پہ، علی آباد جولرز صدر میں بھی ہے، تو وہاں پر اگر میں کبھی غصے میں ہوتا ہوں، جیسے کوئی کام کے حوالے سے میں کسی اپنے دکان کے لڑکے کو کچھ کہہ دیتا ہوں، تو آپ بلیو کریں کہ اگر بند کرتے ہوئے اس کو کہا ہے تو صبح آتے ہی سب سے پہلے میں اس کو بولوں گا آج کیا کھائے گا بتا بھائی، آج وہی اچھا، فوراً جو ہے معذرت میں کر لیتا ہوں، کیونکہ میں زیادہ ناراض لوگوں کو اپنے سے رکھنا نہیں رہتے، آپ نہیں رہتے۔ جی بالکل ایسے۔ بہت اچھی بات ہے، اور اپنوں سے ناراض رہنا بھی نہیں چاہیے۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے آج کے ہمارے اس ٹاپک کے بارے میں؟ میں کیا کہوں گا، مجھے یہاں ایک حدیث پاک یاد آ گئی۔ یہ ناراضگی ہوتی نہیں ہے ویسے۔ 3 صحابی تھے جو کہ غزوے میں شریک نہیں ہوئے نا، تو اللہ پاک نے ان کو منع فرما دیا کہ آپ مسلمانوں نے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ تو ان میں سے ایک صحابی آتے ہیں، مسجد میں بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوتے، تو وہ آ کے قریب میں حضور علیہ السلام کے پاس نفل نماز کی نیت کرتے اور پڑھنے لگ جاتے، اور نماز کے اندر خود کہتے ہیں انا اسارق فی الصلاۃ، میں نماز میں چوریاں کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ادھر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں آنکھ کی طرف سے حضور کی طرف دیکھ رہا ہوتا تو حضور مجھے دیکھ کر نیچے دیکھنے لگ جاتے، اور جب میں اپنی سجدے کی جگہ دیکھتا تو حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بس اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناراضگی ہونی چاہیے، یہ اچھی ہے کہ ناراضگی کے اندر ایک دوسرے کو تاڑتے رہیں، گھر کے اندر بھی، اور مناتے رہیں۔ فمن عفا اصلح فاجروا علی اللہ، جس نے معاف کیا تو میں سمجھتا ہوں، جیسے یاور بھائی نے کہا کہ میں معافی مانگ لیتا ہوں، تو یاور بھائی میرے خیال میں پھر خرچ نہیں کرتے، معافی مانگ کے ہی اجر کما لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی، تو معاف کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ محبت کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بات تھوڑی طویل ہو جائے گی۔ ایک بزرگ تھے، کیونکہ یہاں بیویوں کی بات چل رہی ہے، تو ان کی بیوی شکل و صورت کی اتنی اچھی نہیں تھی، سادی بابا نے لکھا ہے، وہ ان سے حسن سلوک بہت کرتے تھے۔ تو ایک دن بیوی بھی مجبور ہو گئی کہ میں پوچھوں گی اس سے کہ یہ اتنا حسن سلوک مجھ سے کیوں کرتا ہے۔ جب وہ ان کے شوہر واپس آئے کام کاج سے تو کہا آپ اتنا سلوک مجھ سے کیوں کرتے ہیں، میں شکل کی اتنی اچھی نہیں ہوں، حالانکہ چہرے اللہ نے بنائے جس طرح وہ بنائے۔ تو اس بزرگ نے جو جواب دیا نا وہ بڑا قابل توجہ ہے شہزاد بھائی، وہ کہنے لگا ہم تجھ سے نہیں، ہم خدا کی تقدیر سے محبت اللہ کی تقدیر سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹا آ گیا ہے، بیٹی آ گئی ہے آپ کے گھر میں، وہ آپ کی تقدیر ہے، ماں باپ جیسے ہیں وہ آپ کی تقدیر ہے، اولاد تقدیر ہے، میاں تقدیر ہے، شوہر تقدیر ہے۔ جیسے یاور بھائی نے کہا یہ ملازم کام کرتے ہیں، بچے آگے پیچھے، نوکر چاکر، یہ تقدیر ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی تقدیر سے محبت کرو، تقدیر کو مناؤ، بس۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت علامہ صاحب، کیا خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ماشاءاللہ لاجواب گفتگو کرتے ہیں۔ شاہد بھائی اگر آپ سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے آپ کیسے مناتے ہیں، یہ بتائیں، چھوڑیں۔ شاہد بھائی بہت سینئر نعت خواں ہیں، اور شاہد بھائی کے ساتھ ہمارے بھائی ہوتے تھے نعت خواں بھائی فخر الدین قادری، وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے،
ذرا ہمیں بھی جانا ہے شاہ صاحب ایک دن، لیکن دونوں کی جوڑی تھی، مل کر بارگاہ رسالت میں بہت خوبصورت انداز میں آپ نعتیں پیش کرتے تھے. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. اللہ پاک ایسے نعت تو جو ہے آپ بھی ماشاءاللہ اچھی پڑھتے ہیں، میں نے تو آپ کو پاکستان سے باہر بھی سنا ہے. جی جی، آپ کی محبت آپ نے مجھے دو سماعت ایسے کیا. جو ہے ہم کے آپ بھی جو ہے آج میں بالکل پیش کروں گا جاور بھائی. شاید بھائی آپ سے کوئی ناراض ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ہماری بھابھی، کیونکہ اس وقت خواتین بہت پسند کرتی ہیں ہمارے شو کو، ان کا بہت شکریہ. آپ بتائیں تاکہ وہ بتائیں کہ بھائی شاید قادری کی جب وائف ناراض ہو جاتی ہے تو شاید قادری اس طرح مناتے ہیں. جی کوشش تو ہوتی ہے کہ ناراضی نہ ہو، ناراض ہی نہ ہو نا. ہاں اگر ہو جاتی ہیں کسی بات پہ ہو بھی جاتی ہیں تو تھوڑی دیر منہ وغیرہ کھلا رہتا ہے، اس کے بعد منہ پھلا رہتا ہے. ہاں اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ معذرت وغیرہ کر کے ہاں منا لیتے ہیں آپ. ہاں وہ تو منا لیتے کہ ناراضگی زیادہ دیر رہنی نہیں چاہیے، نہیں رہنی چاہیے، خاص طور پہ وائف کی. خاص طور پہ وائف کا سب کے لیے نہیں چاہیے. شاید بھائی آپ حضور کی بارگاہ میں ایک نعت پیش کریں. جبی میں ریگو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میں ریگو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا کے نور کا کر دو نظارہ یا رسول اللہ، خدا کے نور کا کر دو نظارہ یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. جبی میں ریگو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ.
ماشاءاللہ شاہد بھائی کیا بات ہے، اور خوبصورت کلام کا آپ نے انتخاب کیا. میرے بس میں ہوتا نا، آپ یقین کریں کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اچھے پڑھنے والوں کو بلاؤں، انہی سے نعت سماعت کروں، لیکن کیا کریں مجبوریاں ہوتی ہیں ہماری بھی. اور آپ نے قمر انجم صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش کیا. قمر انجم صاحب کا ایک اور کلام جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور میں ہمیشہ اپنی دعا میں اس کلام کی جو آستائی ہے وہ شامل کرتا ہوں کہ مجھے اکثر مدینے میں بلانا رحمت عالم، بلانا پھر بلانا رحمت عالم. آپ یقین کریں میری ہر دعا میں یہ قمر انجم صاحب کی نعت کا یہ شعر ہوتا ہے، اور اللہ پاک اسی دعائیہ کلام کے صدقے اللہ پاک بلا بھی لیتا ہے بار بار. ہماری اس بزم عقیدت کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم، اور میں اپنے تمام مہمانوں کا شکر ادا کروں گا، اور تمام میرے مہمانوں کو اجازت دیں، اور اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں بزم عقیدت اور ہمارے افطار ٹرانسمیشن کے اس خوبصورت بزم سے. اور زندگی نہ وفا کی تو کل پھر اسی وقت اور اسی چینل پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.